جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ ساتھ جو متن ہے کہ اقسم باللہ ابو حفص عمر وہذا خاتم حدید، گفتگو ہماری عطف بیان میں چل رہی تھی، اور عطف بیان میں ہم نے کہا ہے کہ یہ بھی تابع ہوتا ہے اور یہ توضیح کے لیے آتا ہے یا تخصیص کے لیے آتا ہے۔ توضیح معرفہ کی ہوتی ہے اور تخصیص کس کی ہوتی ہے؟ نکرہ کی ہوتی ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور اہم نقطہ یہ تھا کہ یہ جامد ہوتا ہے، مشتق کیا ہے؟ نہیں ہوتا، اور ایسا جامد بھی نہیں ہوتا کہ جو مشتق کی تعویل میں ہو۔ تو اب اس کی جو ہے وہ دو مثالیں جو ہے وہ مصنف دے رہے ہیں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ اقسم باللہ ابو حفص عمر، ابو حفص کنیت اور عمر کیا ہے اس کا نام۔ تو ابو حفص تو چلیں فاعل واقعہ ہو جائے گا، عمر کیا واقعہ ہوگا؟ تو عمر کو کہیں گے کہ یہ ابو حفص کے تابع ہے، اور یہ اس کا کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ عطف بیان واقعہ ہو رہا ہے۔ یعنی آپ ترکیب ایسے کریں گے کہ اقسم فعل ہو گیا، باللہ جار مجرور اسی اقسم کے متعلق ہو گیا، ابو مضاف ہو رہا ہے حفص کی طرف، اور یہ فاعل واقعہ ہو رہا ہے کس کا؟ اقسم کا۔ اور جو عمر ہے وہ ابو حفص کا کیا بیان ہے، یعنی ابو حفص کو واضح کرنے کے لیے ہے کہ یہ ابو حفص کیا کون ہے۔ تو یہ مثال کس کی ہے؟ توضیح کی ہے، کہ جس میں ابو حفص جو ہے وہ معرفہ ہے چونکہ، تو اس کی کیا کی ہے؟ اس نے وضاحت کی ہے عمروں کے ذریعے سے۔ تو عمر کیا ہو گیا؟ عطف بیان ہو گیا۔ ھذا خاتم حدید، کہ یہ انگوٹھی ہے، اور آگے کیا؟ حدید، لوہے کی۔ تو اب یہ جو حدید ہے تو مصنف کے مطابق یہاں پہ حدید خاتم کے لیے کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ عطف بیان واقعہ ہو رہا ہے، کہ اس نے کہا کہ ھذا مبتدا اور خاتم اس کی خبر، تو حدید یہ نہیں کہیں گے کہ دوسری خبر ہے، بلکہ حدید کیا ہے؟ اسی خاتم کی کیا کر رہی ہے؟ تخصیص کر رہی ہے۔ یہاں پہ کیونکہ خاتم کیا ہے؟ نکرہ ہے، تو نکرہ کے لیے لفظ کیا استعمال ہوگا؟ نحوی اعتبار سے تخصیص کا کیا استعمال ہوگا، تاکہ اس خاتم کا دائرہ تنگ ہو جائے، اور جو ذهب اور فضہ کی جو انگوٹھی ہے سونے اور چاندی کی، وہ خارج ہو جائے، اور کیا ثابت ہو جائے؟ جی لوہے کی انگوٹھی کیا ثابت ہو جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ مثالیں ہمارے لیے عطف بیان کی واضح ہیں۔ اشرت بالمثالین ما تضمنہ الحد، میں نے ان دو مثالوں کے ذریعے سے اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ حد کیا مطلب؟ تعریف، کہ عطف بیان کی جو تعریف اور حد کی بیان کی تھی وہ ما تضمنہ، وہ حد جس چیز کو شامل تھی، جو اس حد اور تعریف کے اندر چیزیں موجود تھیں، اس کی طرف میں نے ان دو مثالوں کے ذریعے سے اشارہ کیا۔ وہ کیا چیز ہے؟ کہ من کون ہی موضحا للمعارف و مخصصا للنکرات، کہ من کون ہی کیا مطلب؟ من کون عطف بیان، کہ یہ جو عطف بیان ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ معارف کے لیے موضح واقعہ ہوتا ہے معرفہ کے لیے، اور نکرہ کے لیے کیا واقعہ ہوتا ہے؟ مخصص واقعہ ہوتا ہے۔ والمراد بابی حفص، ابی حفص سے کیا مراد ہے؟ عمر بن الخطاب ہیں، اسی وجہ سے عمر آیا وہاں پہ اس کی وضاحت کے لیے۔ اور خاتم و حدید میں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وَلَكَ فِي نَحْوِ خاتم حدید ثلاثۃ اوجہ، خاتم الحدید میں کہتے ہیں کہ عطف بیان کے علاوہ تین آپشن اور بھی آپ کے لیے کیا ہیں؟ جائز ہیں۔ پہلا آپشن کہ حدید کو کیا دے دیں؟ جر دے دیں، الجر بالاضافت، کہ یہاں پہ حدیدن کو مضاف الیہ واقعہ کریں، اور کیسے پڑھیں؟ ھذا خاتم حدیدن، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پہ جب اضافہ آپ کر رہے ہیں تو معنی کون سا ہوگا؟ یہاں پہ من والا ہوگا۔ یہ پہلا آپشن ہو گیا۔ دوسرا آپشن کیا ہے کہ والنصب علی التمییز، کہ ھذا خاتم حدیدن، حدیدن کو کیا ہے؟ تمییز بنائے، کہ خاتم کیا ہے؟ اتنا واضح نہیں تھا کہ کس چیز کی خاتم کی بات ہو رہی ہے، تو حدیدن لگا کے کیا اس کی تمییز کر دی۔ وقیلا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ علی الحال، آپ اس کو کیا ہے؟ حال بنا لیں حدید کو، ھذا خاتم، کہ یہ انگوٹھی ہے در حالہ کہ کیا ہے؟ لوہے کی ہے، حدیدن۔ تو یہ تین اوجہ ہو گئیں، کیا ہے وہ؟ جر، نصب
اچھا نصب کے بعد کیا ہے؟ نصب کے اندر دو آپشن ہو گئے، نصب میں ایک تمیز کا آپشن ہے، دوسرا کیا ہے؟ حال کا ہے۔ اور والاتباع، اتباع تو وہ رفع والی بنے گا کیونکہ ھذا خاتم میں خاتم مرفوع ہے، تو حدید کو اگر اس کا تابع بنائیں گے تو تابع اور متبوع کا اعراب ایک جیسا ہوگا، تو یہ حدیدن کیا ہمیں یہ پڑھنا پڑے گا۔ تو لہٰذا تین صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ھذا خاتم حدیدن، ھذا خاتم حدیدن، اور تابع والی کیا بنے گی؟ ھذا خاتم حدیدن۔ ہاں پھر تو عطف بیان نہیں کہیں گے، اتباع والی صورت میں کیا بنائیں گے؟ عطف بیان بنائیں گے۔ اچھا اگلا جملہ سنیے گا، یہ تو واضح ہے۔ فمن خرج النصب علی التمییز قال ان التابع عطف بیان، جس نے تمییز کی بنیاد پہ نصب خرجہ کیا مطلب؟ خرجہ کا ویسے مطلب بیان کرنا بھی ہوتا ہے، تخریج کرنا، بیان کرنا۔ تو جس نے تمییز کی بنیاد پہ نصب دی ہے اس نے کہا ہے کہ ان التابع عطف بیان، کے تابع کیا ہوتا ہے؟ عطف بیان ہوتا ہے۔ یعنی اس نے تمییز جب بنائی تو اس نے تابع نہیں بنایا، اس نے کیا کریں اس کو تابع بنائیں گے تو اس کو کیا بنائیں گے؟ عطف بیان بنائیں گے۔ یعنی لگتا ہے ایسے ہے کہ مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس نے تمییز کی بنیاد پہ نصب دی ہے تو اس نے ساتھ یہ جملہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ اس کا تابع بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیا بنائیں گے؟ عطف بیان کا بنائیں گے۔ اور ومن خرجہ علی الحال، اور جس نے اس کی تخریج کی ہے یعنی اس کو بیان کیا ہے حال کی بنیاد پہ، تو اس نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ انہ صفتن، کہ آپ اس کو جو ہے وہ تابع کو کیا بنا سکتے ہیں؟ صفت بھی بنا سکتے ہیں۔ تو توابع کی اقسام ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو تابع کی پہلی قسم کیا تھی؟ صفت تھی، موصوف صفت تھی، دوسری قسم تاکید تھی، تیسری قسم ابھی عطف بیان پڑھ رہے ہیں۔ تو یعنی جنہوں نے نصب دی ہے تمییز کی بنیاد پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ اگر اس کو تابع بنائیں گے تو عطف بیان بنائیں گے، اور جس نے حال کی بنیاد پہ نصب دیا اس نے کہا ہے کہ اگر آپ تابع بنائیں گے تو عطف بیان نہیں بنائیں گے بلکہ کیا بنائیں گے؟ صفت بنائیں گے۔ تو اب حدید ان کو صفت بنائیں یا کیا بنائیں؟ کہتے ہیں مصنف یہ کہتے ہیں کہ والاول اولا، یہ جو پہلا آپشن ہے نا کہ اگر تابع بنائیں گے تو عطف بیان بنائیں گے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لأنہ جامد جمودا محضا، کیونکہ جو حدید ہے نا، حدید یہ کیا ہے؟ جامد ہے، اور ایک ایسا جامد ہے کہ جو جامد محض ہے، یعنی آپ اس کی کوئی تعویل کر کے معنی میں کوئی فاعل والا معنی میں نہیں لا سکتے۔ ھذا کی آپ تعویل کر دیتے تھے کہ المشار الیہ، ٹھیک ہے، لیکن حدید کی آپ کیا تعویل کریں گے؟ ٹھیک ہے جی، تو اس کی آپ صفت بھی آپ اس کو نہیں بنا سکتے، کوئی اس طرح کا معنی نہیں آ سکتا، یہ خالص جامد ہے۔ اور خالص جامد کو حال یا صفت بنانا کیا اچھا نہیں ہوتا۔ فلا یحسن کونہ حالا ولا صفتا، کہ صحیح نہیں ہے کہ آپ خالص جامد کو کیا بنائیں؟ حال یا صفت بنائیں۔ حال کے اندر تو وہ بیان کیا تھا وہ بھی وصف ہی ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور صفت میں یہ بیان کی تھی کہ وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وصف ہوتا ہے۔ تو وہ جامد کا یعنی دونوں سے لینا دینا نہیں ہے، حال سے بھی لینا دینا نہیں ہے اور صفت سے بھی کیا ہے؟ لینا دینا نہیں ہے۔ تو یعنی کہنے کے یہ مطلب ہے کہ مصنف جو ہے وہ تمییز کو مان لیں گے اور اضافت کو بھی کیا مان لیں گے، لیکن حال اور صفت کو نہیں مانتے، اور حال اور صفت کی بجائے کس آپشن کو مانتے ہیں؟ عطف بیان کے آپشن کو مانتے ہیں۔ یعنی مصنف کے نزدیک تین آپشن کون سے ہو جائیں گے؟ یہی، ایک تو عطف بیان والا ان کا ہو گیا، دوسرا وہ تمییز والا ہو گیا، اور پہلا جو سب سے تھا اضافت والا کیا ہو گیا؟ جر والا، ٹھیک ہے۔ تو حال اور صفت کی کیا کوئی یہاں پہ بات نہیں چلے گی کیونکہ وہ خالص جو ہے وہ جامد نہیں ہوتی چیزیں، اس وجہ سے۔ ومنع کثیر من النحویین کون عطف البیان نکرۃ تابعا للنکرۃ، تو مصنف نے کہا کہ میں نے تو اس کو کیا بنایا؟ عطف بیان بنانے کا آپشن دیا ہے کہ ھذا خاتم حدید آپ پڑھیں، حدیدن یا خاتم حدیدن کہہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حدیدن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے تابع بنانے سے ہوا کیا کہ خاتم تو کیا تھا؟ نکرہ تھا، اور نکرہ کا میں کیا لے کر آیا؟ عطف بیان لے کر آیا۔ اور مصنف نے شروع میں یہی کہا تھا کہ جو عطف بیان ہے وہ مخصص بھی واقع ہو سکتا ہے، یعنی نکرہ کے لیے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کثیر من النحویین، نحویوں میں سے ایک بڑی تعداد ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ بھئی عطف بیان جو ہے وہ نکرہ کے تابع نہیں ہوتا، یعنی عطف بیان مخصص کا کردار ادا نہیں کرتا، یہ فقط کس کا کردار ادا کرے گا؟ موضح کا کیا کردار ادا کرے گا۔ تو اب یہاں پہ ابن ہشام جو ہے وہ ان نحویوں کو رد کرتے ہیں اور قرآن مجید کی ایک آیت سے انہیں کیا کریں گے؟ رد کریں گے۔ والصحیح الجواز، صحیح کیا ہے؟ جائز ہے۔ جائز کیا مطلب؟
کہ عطف بیان کا نکرہ کے تابع ہونا تخصیص کے جانا یہ کیا جائز ہے. وقد خرج علی ذلک اور اس بات کے اوپر بیان کیا گیا ہے, تخریج کی گئی ہے دلیل کے طور پہ قول تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اس قول کو وَيُسْقَى مِن مَاءٍ سَدِيدٍ. تو یہاں پہ کیا کہا گیا جی, ماء کو موصوف نہیں کہا گیا بلکہ ماء مجرور ہے اس کے لیے, اور سدید اس کے لیے کیا ہے, صفت نہیں ہے بلکہ عطف بیان ہے. عطف بیان کیوں ہے اور صفت کیوں نہیں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ سدید کے معنی کو جانیں گے تو اس سے یہ چیز واضح ہو سکتی ہے. سدید کا معنی کیا ہے جی؟ دیکھیں اس کا معنی آیا وہ بنتا ہے جامد والا اس کا معنی بنتا ہے یا صفت والا بنتا ہے؟ پیپ, ماء سدید پیپ, یعنی وہ جو پیپ ہے وہ صفت نہیں ہے, ٹھیک ہے, پیپ کا پانی, ٹھیک ہے. تو یہ سدید کیا ہے, اس کا کیا ہے, بدل ہے. یہاں پہ کیا بدل کہہ رہے ہیں, عطف بیان جو ہے اسے کہہ رہے ہیں. عطف بیان کو بدل بھی کہہ سکتے ہیں, آگے بات ہے کہ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ پانی جو پیپ بن جاتا ہے, یہ مطلب نہیں ہوگا. یعنی ان کو پانی پلایا جائے گا جو کہ پانی کی آگے وضاحت کر دی کہ پانی سے مراد کیا ہے, سدید ہے, کہ وہ پانی تو بہت زیادہ ہے نا. یعنی پانی جو ہے نا وہ خربوزے والا بھی ہے, تربوز والا بھی, لیکوڈ, یعنی پانی کی جگہ پہ کیا رکھیں, لیکوڈ رکھیں کہ ان جہنمیوں کو جو ہے وہ لیکوڈ دیا جائے گا, لیکن لیکوڈ کے آگے کیا کیا, عطف بیان ڈالا اور اس کو مزید کیا ہے خاص کر دیا کہ یہ لیکوڈ کون سا ہوگا, پیپ والا ہوگا. تو لہٰذا جو ہے وہ اس کو صفت میں داخل نہیں کرتے کیونکہ سدید کیا ہے یہاں پہ جامد ہے اور یہ صفت مشبہ کے طور پر واقعہ نہیں ہو رہا کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے, پیپ کا اس کا معنی ہے. اور وقال الفارسی فی قول تعالیٰ, اور جو فارسی نحوی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں بھی یہی کہتا ہے کہ کفارتن او کفارتن طعام مسکینہ, او کفارتن تو وہ حسب ما سبق ہو جائے گا, نہیں آپ کے پاس, ہاں طعام مساکینہ, ٹھیک ہے جی. تو طعام کیا واقعہ ہو رہا ہے یہاں پہ, تو وہ کہتے ہیں کہ کفارت ان کے لیے یہ کیا ہے جی, بیان واقعہ ہو رہا ہے کہ انہیں کیا دینا ہے, کفارہ دینا ہے. اب کفارہ کیا ہے, اس کو مزید کیا بیان کیا جا رہا ہے, وہ کفارہ طعام. ہاں, تو یہ بیان کیسے کیا جا رہا ہے, تخصیص کے ذریعے سے. یعنی کفارے تو بہت زیادہ ہوتے ہیں جس میں روزے بھی بعض وقت رکھنے پڑتے ہیں, کفارے میں غلام بھی آزاد کروانے پڑتے ہیں. تو یہاں پہ پھر جو ہے وہ اس کی تخصیص کر دی کفارہ کی کہ کفارہ کون سا ہوگا, طعام مساکینہ, کہ مساکین کو کھانا کھلانا ہو جائے گا. تو یہاں پہ پھر یہ فارسی کے مطابق یہ ہمارے لیے دلیل بن جائے گی یہ آیت کہ اس آیت میں کفارت ان کیا تھا, نکرہ تھا, اور نکرہ کے لیے ہم کیا لے کر آئے ہیں, عطف بیان لے کر آئے ہیں. کفارت موصوف اور طعام مساکین صفت, لیکن وہ طعام مساکین طعام, یعنی طعام خود جامد ہے نا, یہ صفت نہیں ہے. طعام یعنی مصدر ہوگا, مساکین کو کھلانا, یا بلکہ نہیں مصدر بھی نہیں ہوگا. طعام خود وہ جو ہے نا وہ اس جنس کا نام ہوگا, خود کھانا جو ہے نا جو جنس ہے, گندم یا یہ, ٹھیک ہے, یا مصدری معنی ہوگا یا وہ خود طعام جو ہوگا جنس جو ہے. تو صفت پھر اس وجہ سے نہیں بن سکتا. تو یہاں پہ فارسی نے یہ کہا ہے کہ طعام جو ہے وہ بیان بھی واقع ہو سکتا ہے, عطف بیان, اور بدل بھی کیا ہے واقعہ ہو سکتا ہے. اچھا, اب ساتھ میں جو متن ہے کہ وَيُعْرَبُ بَدَلَ كُلٍّ مِّن كُلٍّ إِن لَّمْ يَمْتَنِعْ إِحْلَالُهُ مَحَلَّ الْأَوَّلِ. مصنف کا ایک یہ نظریہ ہے, قانون ہے کہ جو عطف بیان واقعہ ہوتا ہے اس کو آپ بدل کل من کل بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. لیکن قانون کیا ہے کہ ان لم یمتنع احلالہ محل الاول, کہ اگر محال نہ ہو احلالہ اس کو رکھنا, یعنی جس کو آپ عطف بیان بنا رہے ہیں وہ نکرہ کے لیے آپ بنا رہے ہیں یا معرفہ کے لیے بنا رہے ہیں, اس کو اگر آپ رکھیں جناب علی معرفہ اور نکرہ کی جگہ پہ, اور اس کی شروع میں وہی جو شروع میں عامل آ رہا ہے, فعل آ رہا ہے یا حاضہ اشارہ آ رہا ہے, جو بھی آ رہا ہے وہ اس کے اوپر فٹ کریں, تو اگر وہ معنی درست بنتا ہو نحوی اعتبار سے اور عبارت ٹھیک رہتی ہو, پھر تو آپ کے پاس یہ آپشن رہتا ہے کہ آپ اسے کیا قرار دیں, بدل قرار دیں. کیونکہ بدل کا یہ قانون ہے کہ وہ جو شروع میں عامل آتا ہے وہ تکرار ہوتا ہے,
یعنی وہ پہلے کے اوپر بھی آ رہا ہے اور دوسرے کے اوپر بھی کیا ہے آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. مثلا جاء زید ابو حفص، صحیح ہم نے کہا جاء زید ابو عبداللہ. اب یہاں پہ اگر آپ زید کو ہٹائیں اور ابو عبداللہ کو پہلے رکھیں پھر زید کو بعد میں رکھیں تو یہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کہیں جاء ابو عبداللہ یا جاء زید ابو عبداللہ کہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، یعنی ٹھیک ہو سکتا ہے. لہٰذا ٹھیک ہو سکتا ہے تو آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں ترکیب میں، جاء زید ابو عبداللہ میں ابو عبداللہ کو زید کے لیے عطف بیان بھی کہہ سکتے ہیں اور بدل کے بھی کہہ سکتے ہیں، بدل کل من الکل. ٹھیک ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ زید سے پہلے بھی جا رکھیں تو بھی ٹھیک ہے، اور یہی جا دوبارہ تکرار کریں اور جو ابو عبداللہ ہے اس سے پہلے اس جا کو فٹ کریں تو پھر بھی کیا درست ہے. تو لہٰذا مصنف نے یہ قانون دیا کہ چونکہ بدل کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو عامل ہے وہ دوسرے کے اوپر اگر ڈائریکٹ رکھا جائے تو معنی اور عبارت ٹھیک بنتی ہے. تو لہٰذا ہر وہ عطف بیان کہ جس کے پہلے اسی عامل کو آپ رکھ دیں جو اس سے مطبوع کے اوپر اس کے داخل ہے، اگر اسی عامل کو اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیں تو معنی کہ آپ کا ٹھیک رہے، عبارت ٹھیک رہے، تو وہاں پہ پھر آپ کو اختیار ہوگا کہ آپ اسے چاہے عطف بیان کہیں چاہے آپ اسے کیا کہیں بدل کہیں. فرق کیا ہوگا کہ عطف بیان تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وضاحت کے لیے آتا ہے، معرفہ کی اور اس کی تخصیص کے لیے آتا ہے. تو جب آپ اسے بدل کہتے ہیں تو بدل میں تھوڑا سا جو ہے وہ ایک تاکید والا کیا معنی آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی بات کی تھوڑی تاکید کر رہے ہیں اور عامل کا کیا دوبارہ آپ تکرار کر رہے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ زید آ گیا، ابو عمر آ گیا، ابو عبداللہ آ گیا، یوں کر کے. یعنی جیسے آپ بار بار نہیں کہتے کہ جو ہے وہ قبلہ صاحب آ گئے، مولانا صاحب آ گئے، علامہ صاحب آ گئے، پھر آگے اس کا نام بھی لے لیتے ہیں. اس طریقے سے مختلف چیزیں کیا آپ بیان کر رہے ہیں، بدل بدل کے لے کر آ رہے ہیں. تو بدل بدل کے اس کے نام آپ کیوں لے رہے ہیں، لقاب کیوں لے رہے ہیں؟ تاکہ آپ بار بار تکرار کریں اور اپنی بات کو کیا لوگوں میں کیا راسخ کریں. تو لہٰذا جو ہے وہ یہاں پہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جو جاء زید میں ابو عبداللہ دوبارہ کہا تو وہ یہ کہنا چاہتا تھا جاء زید جاء ابو عبداللہ، یوں کر کے اس کی مراد تھی. اور اگر آپ عطف بیان بنائیں گے تو آپ کہیں گے نہیں وہ کہنا ایک ہی دفعہ چاہتا تھا جاء زید، بس زید کی وہ کیا کرنا چاہتا تھا، وضاحت دینا چاہتا تھا کہ زید جو ہے وہ کون ہے، جو ابو عبداللہ ہے وہ والا آیا ہے. تو یعنی تھوڑا سا اس میں کیا ہو جائے گا، ڈفرینٹ ہو جائے گا معنی کے اعتبار سے. بدل والے میں جائیں گے تو آپ کو ایک تاکید بنانا پڑے گی کہ وہ فعل کی تاکید ہو رہی ہے جو عامل ہے اس کے شروع میں، اور عطف بیان میں جائیں گے تو آپ کو تاکید سے کیا ہاتھ ہٹانا پڑے گا اور آپ کو کہنا پڑے گا کہ فقط کیا اس کی ایک وضاحت ہو گئی ہے اس اسم کی. ٹھیک ہے. تو شرح میں جو ہے وہ مصنف یہی قانون دیتے ہیں کہ کل اسم، ہر وہ اسم کہ صح الحکم علیہ ہے جس کے اوپر حکم لگانا صحیح ہو. کون سا حکم؟ کہ بأنہ عطف بیان مفید للایضاح ہے، کہ یہ جی عطف بیان واقعہ ہو رہا ہے، اور عطف بیان کیا مطلب، یعنی یہ فائدہ دیتا ہے کس کا، ایضاح کا، یا کیا ہے یہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے. یعنی اگر معرفہ ہو تو ایضاح کا فائدہ دیتا ہے، نکرہ ہو تو تخصیص کا فائدہ دیتا ہے. تو ہر اسم جس کو آپ یہ والی صفت کے طور پہ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ عطف بیان بن رہا ہے چونکہ یہ ایضاح اور تخصیص کا فائدہ دے رہا ہے تو صحا، تو یہ صحیح ہے. کیا صحیح ہے؟ کہ ان یحکم علیہ ہے کہ آپ اس کے اوپر یہ حکم لگا دیں. کون سا حکم؟ کہ انہ بدل کل من کل، کہ یہ کیا ہے، بدل کل من الکل ہے، کہ یہ بس تکرار کیا گیا ہے، پہلے کی جگہ پہ دوسرے کو آپ کیا رکھ سکتے ہیں. بدل کل من کل پھر کس چیز کا فائدہ دے گا؟ آپ کہتے ہیں کہ مفید لتقریر معنی الکلام و توکیدہ، کہ اس سے کیا ہوگا، یہ فائدہ دے گا کہ جو کلام کا معنی ہے نا، وہ جو جاء والا معنی ہے، اس کی آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، تقریر اور توکید کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو قرار یعنی اس کے اندر ٹھہراؤ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی تاکید کیا پیدا کرنا چاہ رہے ہیں معنی کے اندر. وہ کیوں؟ کیونکہ لکون ہی، کیونکہ جو بدل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، علانیت تکرار العامل، کہ بدل کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں وہ جا کا جو لفظ ہے وہ ایک دفعہ نہیں آیا بلکہ کیا آیا، ڈبل آیا. یعنی جاء زید ابو عبداللہ میں آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جاء زید جاء ابو عبداللہ، یا جاء العلامۃ الشیخ، اس طریقے سے آپ نے مختلف چیزیں کہیں. تو اس میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جاء العلامۃ جاء الشیخ، یوں کر کے آپ کہنا چاہ رہے تھے. تو لہٰذا کیا ہے، آپ اس کو بدل کل من کل بھی بنا سکتے ہیں اور اس کے سے نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس میں آپ کو کیا ملے گی، تاکید ملے گی. یہاں یہ تقریر جو لفظ ہے تقریر، یہ ثبوت کے معنی میں ہے. ہاں ثبوت کے معنی. قرر یقرر، تقریر ویسے تو لکھنے کے معنی میں بھی ہوتے ہیں. تقریر یعنی مجھے تو وہی تاکید کے معنی میں لگ رہا ہے، ثبوت اور ٹھہراؤ. تو
تو یہ کیا ہو گیا جی مصنف کا نظریہ ہو گیا. اب مصنف یہ کہتے ہیں کہ وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُم مِّن ذَلِكَ مَسْأَلَةً وَبَعْضُهُم مَسْأَلَتَيْن وَبَعْضُهُم أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ. یہ جو میں نے کلیہ دے دیا نا کہ عطف بیان جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ بدل بھی آپ بنا سکتے ہیں, تو بعض لوگوں نے کیا کیا, اس سے استثناء کیا. کہا کہ یہ جو ایک مسئلہ ہے, فرض کریں ایک کوئی شعر لے کر ہے, کوئی آیت لے کر ہے, کہا کہ یہاں پہ دو آپشن نہیں چلیں گے, یہاں پہ فقط عطف بیان چلے گا. یا کچھ نے کیا ہے دو مسئلے ذکر کر دیے, کچھ نے دو سے کیا ہے زیادہ ذکر کر دیے, تو وہ استثناء کیا بیان کرتے گئے. تو مصنف کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تمام چیزوں کو جمع کر دیتے ہیں ایک قانون کے اندر, ٹھیک ہے. یعنی وَيَجْمَعُ الْجَمِيعَ قَوْلِي, یجمع الجمیع, یہ جو جتنے مسئلوں کا نحویوں نے استثناء لکھا ہے نا کہ یہاں پہ جو ہے وہ فقط عطف بیان ہوگا, بدل نہیں بن سکتا, ان تمام مسئلوں کو جمع کر دیتا ہے قولی, جو میں نے قول کہا ہے, جو میں نے بات کہی ہے اوپر متن میں. میں نے کیا قانون دیا ہے کہ ان لم یمتنع احلالہ محل الاول, کہ یہ قانون ہو گیا کہ عطف بیان کی جگہ پہ اسے بدل بھی کہہ سکتے ہیں. کب؟ ان لم یمتنع, اگر محال نہ ہو, ممنوع نہ ہو. کیا چیز ممنوع نہ ہو؟ کہ احلالہ, کہ آپ اس عطف بیان کو رکھ دیں. کس کی جگہ پہ رکھ دیں؟ محل الاول, پہلے کی جگہ پہ رکھ دیں. پہلے کی جگہ پہ رکھنے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ عامل آپ ڈائریکٹ اس کے اوپر کیا رکھ رہے ہیں, کیونکہ ابھی عامل کیا ہے, عطف بیان سے پہلے جو مطبوع ہے اس کے اوپر داخل ہو رہا تھا. تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ عطف بیان کو آپ پہلے والی جگہ پہ رکھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عامل کو ڈائریکٹ اس کے اوپر کیا ہے رکھ رہے ہیں. تو اس کو آپ اپنے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر عامل کو آپ اسی کے اوپر رکھیں تو آپ کا معنی ٹھیک بنتا ہو, جیسے جاء زید ابو عبداللہ میں ہے, تو پھر آپ کے پاس یہ آپشن رہتا ہے کہ آپ اسے بدل بھی کہہ سکتے ہیں اور عطف بیان بھی کہہ سکتے ہیں. وقت ذکر تو لذالک مثالین, اور اس کے لیے میں نے کیا دو مثالیں ذکر کی ہیں, اور ان کے اندر میں نے واضح کیا ہے کہ یہاں پہ جو مثالیں ہیں وہ فقط عطف بیان کا آپ کے پاس آپشن بن سکتا ہے, بدل کا نہیں بن سکتا, کیونکہ اگر آپ عطف بیان کو رکھتے ہیں پہلی والی جگہ پہ تو وہ عبارت اور معنی کیا درست نہیں رہتا. تو یہ دو شعر ہیں اور اس کی کیا ہے کہ لمبی سی بحث ہے, تو انشاءاللہ اس کو کیا کل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.